خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی مقدس اور عظیم نام میں آپ سبوں کو سلام۔ میرا نام مبشر نئی مسیح ہے اور میں یہ پیغام آج آپ تک نئی راہ نئی زندگی گروپ میں کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ اور آج جس ٹاپک کو یا جس عنوان کو ہم سیکھیں گے وہ ہے مصرف بیٹا، اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے اور ہم حصہ بہ حصہ اس کو سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم کلام خدا میں سے کھولیں گے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 15واں باب اور 11ویں آیت سے ہم اس کو تلاوت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو باب ہم ہے، یہ چیپٹر ہے 15واں جو باب ہے، اس میں 3 تمثیلوں کا ذکر ہے جو خداوند یسوع مسیح نے بیان کی۔ ایک کھوئی ہوئی بھیڑ ہے جس میں 100 بھیڑیں ہوتی ہیں اور ایک کھو جاتی ہے، اور جب وہ کھو جاتی ہے تو جو مالک ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کھویا ہوا سکہ ہے ایک عورت کا، جو سکہ کھو جاتا ہے 10 میں سے ایک، اور وہ اس کو ڈھونڈتی ہے۔ اور تیسری ہے کھویا مصرف بیٹا۔ اور ان تینوں چیزوں میں ایک بات کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تینوں تماثیل میں جو چیز گم جاتی ہے جب وہ واپس ملتی ہے تو اس کی کیا منائی جاتی ہے؟ خوشی منائی جاتی ہے۔ جب بھیڑ واپس ملتی ہے تو اس کی بھی خوشی منائی گئی، جب سکہ واپس ملا اس کی بھی خوشی منائی گئی، اور جب بیٹا واپس ملتا ہے تو اس کی بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم کلام خدا میں سے سیکھیں گے، اور یہ تمثیل جو ہے یہ 11ویں آیت سے شروع ہوتی ہے، اور یہ کسی ایک بیٹے کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہانی ہے جس کے 2 بیٹے تھے۔ اور اس کہانی میں 3 کردار ہیں، ایک باپ ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں۔ چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ۔ یہاں پر اگر آپ اس بات کو غور کریں، 11ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے 12ویں میں کہ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا کہ اے باپ۔ تو اگر آپ اس بات پر غور کریں تو یہ ایک بہت ہی مؤدبانہ انداز ہے، بہت ہی ایک نرم لہجہ ہے کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے باپ، کہ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ وہ اس بات پر حیران ہو جاتا ہے، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ باپ سے جائیداد کا اپنا حصہ مانگ رہا ہے۔ یہ ابھی اس کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ رتبوں کی ایک سماجی ترتیب ہوتی ہے، اور اس سے ایک بڑا بھائی بھی ہے، اس کا بڑا بیٹا بھی ہے۔ اور یہ نہ صرف بے ترتیبی کی بات ہے بلکہ بے ادبی کی بھی بات ہے کہ وہ اپنا حصہ مانگ رہا ہے، یہ خود غرضی کی بات ہے۔ آپ تب جائیداد حاصل کرتے ہیں جب باپ مر جاتا ہے، یا یہ کچھ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اے باپ، کاش تو زندہ نہ ہوتا، کیونکہ تو میرے راستے میں رکاوٹ ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ مجھے چاہیے، اور وہ مجھے ابھی چاہیے، میں اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ باتیں آ رہی ہوں، وہ باپ کو ایک رکاوٹ کے طور پر، مزاحمت کے طور پر، ناپسندیدہ طور پر جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد باپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، وہ جو شروع سے نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا، وہ آزادی چاہتا ہے، وہ خود مختاری چاہتا ہے، وہ اپنی دولت چاہتا ہے، اور یہ وہ فوراً چاہتا ہے، اس کا وہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اور یہ یکسر بدلحاظی کی بات ہے، بلا شبہ یہ ماں باپ کی عزت کرنے کے حکم کے بالکل خلاف بات ہو رہی ہے، یہ بالکل خلاف ورزی ہے، کیونکہ وہ خاندان میں موجودہ رشتوں کے ساتھ کوئی بھی سروکار رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ اپنا سارا جائیداد، سارا حصہ اپنے باپ سے مانگ رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اس بات پر غور کریں، جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے اور بہت اہم بات ہے۔ یہ وہ کہتا ہے کہ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے، یعنی مجھے جائیداد اور چیزیں دے دے،
وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی وراثت جو باپ کی ہے، یا جو مجھے باپ کی طرف سے بعد میں ملے گی، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو جو ہے آگے بڑھاؤں، وہ اس کو قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو اپنے خاندان کے مستقبل کی بہتری کی خاطر استعمال کروں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو اور زیادہ بڑھاؤں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو جو ہے اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتا، میں ان کے ساتھ کوئی جو ہے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، اور میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ بس مجھے میری چیزیں جو ہیں وہ مجھے چاہیے، میری جائیداد مجھے چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، ابھی چاہیے، مجھے اس خاندان کے ساتھ کوئی مستقبل نہیں گزارنا۔ وہ یہ چاہتا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں مانگ رہا، بلکہ جو کچھ میرا ہے اور جو آپ کی وفات کے بعد میرا ہوگا، وہ مجھے سنبھالنے دے اور مجھے ابھی دے۔ وہ یہ سب کچھ چاہ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے سب کچھ پہلے مل جائے تاکہ میں اس کا بندوبست کر سکوں، بلکہ وہ باپ سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا، اپنے بھائی سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا، خاندان سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا، کوئی بھی اپنے جو ہے وہ تعلق قائم رکھنا نہیں چاہتا کسی بھی طرح کا اپنے خاندان کے ساتھ۔ اب ہم تھوڑا سا اس دور کے بارے میں بات کریں گے، یہودی معاشرے کے بارے میں، جس دور میں خداوند یسوع مسیح موجود تھے اور یہ بات کر رہے تھے۔ اس دور میں ایسا سوچنا بھی بالکل غلط تھا، ایسا کہنا بھی بالکل غلط تھا کہ میں جو ہے وہ اس جائیداد کو لے لوں۔ یہودیوں میں اس بات کی کوئی مثال نہیں، یہ پوری ان کے ذہنوں کے مطابق، یہودی تعلیم کے مطابق یہ پوری توہین کا معاملہ تھا۔ یہ ایک شرمناک درخواست کر رہا تھا بیٹا اپنے باپ سے، اور گاؤں والے اگر تو کہانی سن رہے تھے، وہاں پر جو لوگ موجود تھے، اور فریسی جو سن رہے تھے، تو وہ ایک بات کی توقع کر رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب جب بیٹے نے باپ سے جائیداد مانگ لی ہے تو باپ کیا کرے گا؟ کہ باپ اپنا دہنا ہاتھ اٹھائے گا اور اپنے بیٹے کے، اس نوجوان کے چہرے پر جو ہے وہ تھپڑ مارے گا، اور وہاں اسے جتنا ممکن ہو سکے کڑی سے کڑی اپنے بیٹے کو سزا دے گا، سرے عام مارے پیٹے گا، کیونکہ ضرور ہے کہ باپ ہر قیمت پر اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ اس کے باپ کی عزت کی توہین ہو رہی تھی کہ وہ اپنے باپ سے جائیداد کا حصہ مانگ رہا ہے۔ شرمناک بات ہے۔ تاہم اس شرمناک درخواست کا جو رد عمل ہے وہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ باپ ایسا بالکل نہیں چاہتا۔ ہماری سوچ ایسی ہو سکتی ہے، وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان کی سوچ ایسی ہو سکتی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو بات، کہانی بیان کی، جو تمثیل بیان کی، اس کا جو رد عمل تھا، اس میں باپ کا رد عمل کچھ اور تھا، جو کہ 12ویں آیت مقدسہ کے آخر میں ہمیں ملتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ اس نے جو مال متا تھا، اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا، انہیں مطلب دے دیا اپنے بیٹوں۔ کیا باپ کو تو چاہیے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، وہ عین وہی کر دیتا جو اس ہٹ درمی، باغی پن، نفرت سے بھرے بیٹے نے مانگا ہے، پر آپ پر لازم ہوتا تھا کہ انتظار کرے جب تک باپ فوت نہیں ہو جاتا۔ بیٹے پر یہ لازم تھا کہ باپ فوت نہیں ہوتا جب تک وہ انتظار کرتا، اور پھر چھوٹا کیا ہے، 1/3 حصہ حاصل کرتا ہے، بڑا 2/3 لیتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کا جو ہے، اگر آپ جائیداد کے اگر 2 بیٹے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوں گے، 2 حصے بڑے بیٹے کے ہوں گے اور 1 حصہ جو ہے وہ چھوٹے بیٹے کا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے نہیں، جب تک باپ مر نہیں جاتا تب تک نہیں۔ باپ کو اپنی عزت بچانے کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے۔ وہ اس بیٹے کی وجہ سے اعلانیہ شرمندہ ہوا ہے، اور اسے بالادستی جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے تاکہ اپنی عزت کو بچائے۔ وہ اسے مار بھی سکتا تھا، اسے ڈانٹ بھی سکتا تھا، لیکن وہ اس کے بالکل برعکس کام کرتا ہے۔
کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں یہ بھی خیال آتا ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے سے محبت رکھتا ہے۔ ہاں، لیکن محبت رکھنا ضروری ہے، باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے، لیکن یہ کوئی دشوار محبت نہ تھی، یہ اسے اس کی آزادی فراہم کرنا تھی، اس لڑکے کو آزاد چھوڑنا تھا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کا لڑکا ہے۔ یہ آپ کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی اولاد آپ سے مانگتی ہے وہ چیزیں، تو آپ کو خدا نے آنکھیں بھی دی ہوئی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کہ میری اولاد کیسی ہے، وہ اس پیسے کا کیا کرے گی۔ تو یہاں پر باپ اس بات کو جانتا ہے، تو کیا کریں گے؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، آپ ہر وہ کوشش کرنا چاہیں گے کہ آپ اسے سختی سے روک لیں۔ ویسے صرف ایک میں یہ ذیلی نکتہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ خاندان میں بڑے بیٹے کا کام ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے۔ اب بڑے بیٹے کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے کو جو ہے سمجھائے، بہن بھائیوں کو بتائے کہ نہیں بیٹا، بھائی یہ بے عزتی کی بات ہے۔ ہم اگر باپ کے سامنے اس طرح اپنا حق مانگ رہے ہیں تو اس میں میرے باپ کی جو ہے وہ انسلٹ ہے، اس کو روکے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو اس احمقانہ کام سے جو ہے وہ بچائے، لیکن بڑا بیٹا یہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہانی میں، وہ کبھی بھی نہیں آپ کو دکھائی دیتا۔ اس پوری اب تمثیل کو پڑھ لیں، ان میں سے چند لوگ اور یہ جو فریسی تھے وہ شاید یہ کہتے ہوں گے کہ خیر یہاں پر بڑا بھائی کہاں تھا، وڈا بھرا کتھے وے، وہ تو سانو اتنے کہانی دے وچ کدھر نظر ہی نہیں آ رہا۔ اگر تو باپ اپنی حفاظت نہیں کرتا تو اس کے بیٹے کا فرض تھا کہ باپ کی آبرو کو، اس کی عزت کو بچائے، وہ کہاں ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے یہ کہ چھوٹے بھائی کی بے وقوفی کے کام کرنے سے اس کو بچائے، اور وہ کہاں ہے بڑا بھائی اس کا، یا اس آدمی کا بڑا بیٹا؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جائیداد بٹ جاتی ہے، بڑا بیٹا ہے نہیں، چھوٹا بیٹا جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بیٹا اپنا 2/3 حصے کو حاصل کرتا ہے، وہ بولتا نہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، مطلب دونوں کو دے دیا، جو بڑے کا تھا بڑے کو دے دیا اور جو چھوٹے کا تھا چھوٹے کو دے دیا۔ چھوٹا بیٹا اس 1/3 حصے کو لیتا ہے جو اس کی طرف آتا ہے یا جو اس کے حصے کا تھا، وہ اس کو حاصل کرتا ہے، اور اس حاصل کر کے کیا کرتا ہے، اور ایک شرمناک بغاوت کا آغاز کر دیتا ہے۔ 13ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ وہ بہت دن نہ گزرے تھے، بہت دن نہ گزرے تھے، ابھی انہوں نے جو ہے وہ بٹوارا کیا ہی ہے، باپ نے ابھی جو ہے وہ بٹوارا کر کے دونوں کو ان کے حصے کی چیزیں جو ہے دے دی ہیں، روپیہ پیسہ دے دیا ہے۔ تو 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ بہت دن نہ گزرے تھے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ یہ جو نوجوان تھا، جو شخص تھا، کتنی تیزی سے کام کرتا ہے، وہ شہوت اور جذبات اور بری خواہشات کے قابو میں ہے، اور اس میں کوئی دیر نہیں لگاتا، وہ جتنا تیز ہو سکے بھاگنا چاہتا ہے اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ کلام بتاتا ہے کہ اپنا سب کچھ جمع کر کے، اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ جمع کر کے وہاں سے اپنے باپ کے گھر سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس کہانی کا پہلا حصہ تھا۔ اس کے بعد ہم دوسرا حصہ دیکھیں گے کہ دوسرے حصے میں پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ تو پہلی جو 11، 12 اور 13ویں آیت تک ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ مصرف بیٹے نے اپنے جو ہے وہ باپ کے ساتھ کیسے اس کی انسلٹ کی ہے، اپنی جائیداد کا حصہ مانگا ہے، اور باپ نے کیا کیا ہے؟ باپ نے یہ نہیں کیا کہ اسے بچائے، اپنی عزت کو بچائے، بلکہ اس نے اپنے بیٹے کے کہنے پر، چھوٹے بیٹے کے کہنے پر، اپنا جو جتنا ان کا حصہ بنتا تھا ان کو آپس میں بانٹ دیا اور ان کو تقسیم کر دیا۔ تو یہاں پر اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر دوسرے حصے کی طرف جائیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ اس کلام کو سنیں گے تو آپ بہت زیادہ برکت پائیں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کلام کو سنیں اور برکت کو ریسیو کریں۔
گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.